الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین یعنی بت پرست الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی. اور وہ روشن دلیل کیا آئی؟ اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب کے اندر جو خرابیاں تھیں اور مشرکین کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو واضح کر دیا. اہل کتاب کون؟ جیوز اور کرسچن، یہود و نصارہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ بینہ روشن دلائل کیا ہے؟ رسول ہیں اللہ کے، اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں جو پاکیزہ صحیفوں میں لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ میں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر نازل ہوئی. فیہا کتب قیمہ، جس میں لکھی ہوئی ہیں محکم باتیں، سچی باتیں، درست باتیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور یہ اہل کتاب نے یہ بینہ روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کر دیا. حالانکہ ان کو حکم کیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص اپنے دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں یا تزکیہ نفس کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ ہے سچا دین جو قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب کا ذکر کیا کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، ان کتابوں میں بھی یعنی تورات اور انجیل کے اندر بھی، یا حضرت موسیٰ کے جو صحائف تھے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے اوپر جو وہی نازل ہوئی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین بیان کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اللہ کی شکل میں دیا ہے. وہی بیسک چیزیں، اس میں بنیادی چیز توحید ہے کہ عبادت کرنی ہے. یہاں بھی ذکر ہے کہ عبادت کرنی ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں، عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور اپنے دین کو خالص کر کے، بیچ میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ شیطان کو. مسلمانوں کی اکثریت نے شیطان کو شریک کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ شیطان کی بھی مان رہے ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، والمشرکین چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دوزخ کے اندر. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں. یعنی ظاہر ہے پیغمبر کے آ جانے کے بعد بھی کوئی بت پرست مر جائے، کوئی مشرک ہو کے مر جائے پیغمبر کی موجودگی میں بھی، ظاہر ہے وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہوگا. جب پیغمبر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت حق بالکل روشن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آج تو چلے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہیں. اب وہ صدیوں سے لوگ اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں. یہاں تو حق پھر بھی تھوڑا سا ایک عام بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے اگر اس کی نیت ہے تو. لیکن جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے. پھر بھی پیغمبر کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہ جائے اور اسی طریقے سے دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تو مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام سب سے بہتر مخلوق میں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا اور اس کے بعد اپنا تن من دھن ان کے لیے وقف کیا ہے. جزاؤہم عند ربہم، ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. خالدین ہمیشہ اور ابدا ہمیشہ ہمیش، زیادہ یعنی تاکید کے سیغے کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی.
اب یہ ہر مومن کے لیے اللہ نے کہا ہے، ڈیفینیٹلی تو اس دنیا میں صرف صحابہ کے لیے، امید تو ظاہر ہے ہم تو امام بخاری کو بھی سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے یقیناً راضی ہوا ہے، امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں، امام حنیفہ کو بھی سمجھتے ہیں، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، بڑے بڑے ائمہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں کی، ہم ان کو رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں، لیکن وثوق کے ساتھ صرف صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ دعائیہ کلمات آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے۔ امام مسلم کا شاگرد جب مسلم شریف لکھتا ہے تو کتاب الایمان میں لکھتا ہے قال مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ تو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ خوشخبری ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر جائے، ہر ڈرنے والے شخص کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ باقی